باب نمبر 26 3 سالہ جنگ۔ اب جس حالت میں اس تاتاری فاتح نے اپنے تئیں پایا وہ عجیب تھی۔ دشمنوں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ سمت مغرب میں 1000 میل کی مسافت طے کرے۔ یہاں جن بادشاہوں نے اس کی مخالفت پر اتحاد کیا تھا ان کی سرحد ایک نصف دائرے کی شکل میں واقع ہوئی تھی، جس کا ایک سرا کوہستان قفقاز میں تھا اور دوسرا بغداد پر۔ سرحد کے اس نصف دائرے کو ایک ایسا قوس سمجھیے جو بہت ہی لچکدار کمان کی زہ کو اس کے انتہائی درجے پر کھینچنے سے کمان میں پیدا ہو جائے، اور تاتاری لشکر کو سمجھیے کہ خراسان کی سڑک پر اس کی یلغار ایسی تھی جیسے تیر اپنے پر والے سرے سے نو کے پیکان کی طرف کمان کے بیچ سے گزر کر اڑنے والا ہے۔ تیمور کا اس وقت مغرب کی سمت میں جانا بالکل ایسا ہی تھا جیسا 1813 کے موسم بہار میں نپولین کا جنگ لائپ زگ سے قبل مغرب کی سمت بڑھنا تھا، مگر شکست کھا کر بہت ہی قابل داد ہوشیاری سے پیرس واپس چلا آیا تھا۔ اور نتیجہ اس مہم کا یہ ہوا تھا کہ فرانس کے اس زبردست ہادی و پیشوا کی قوت بالکل سلب ہو کر یورپ کی شہنشاہی اول کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ نپولین کی طرح تیمور کی بھی بڑی جیت یہ تھی کہ سپاہ نہایت آزمودہ کار رکھتا تھا، اور اس سپاہ کی سپہ سالاری بھی سوائے اپنے دوسرے کسی کے سپرد نہ تھی، اور جن دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا تھا ان میں نفاق تھا۔ لیکن وہ ملک جن سے نپولین اور تیمور کو گزرنا پڑا تھا ایک سے نہ تھے۔ یورپ کی ہموار اور مزروع زمینیں اور کثرت سے اچھی سڑکوں اور جا بجا کھلے دیہاتوں اور قصبات کی جگہ تیمور کو مغربی ایشیا کے دریاؤں، پہاڑی سلسلوں، بیابانوں اور دلدلوں کی صحبت اٹھانی پڑی۔ راستے بھی اتنے نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بہتر سے بہتر راستہ انتخاب کر کے اس پر کوچ کرنا تجویز کیا جاتا، اور جب ایک راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کاروانی سڑکیں جن پر چلنا شروع کیا تھا ان کے کنارے قلعے اور حصار رکھنے والے شہر آباد تھے، اور ہر شہر اپنی حفاظت کے لیے فوج رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کو مہینوں اور موسموں کا بھی خیال رکھنا ضروری تھا کہ فصلیں کب اور کہاں تیار ملیں گی، گھوڑوں کے لیے چراگاہوں میں اچھی گھاس کہاں ہوگی۔ بعض ملک راستے میں ایسے پڑتے تھے کہ جاڑے کے موسم سے وہاں لشکر کا گزرنا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح بعض ملک ایسے آتے تھے کہ موسم گرما میں وہاں سے کوچ کرنا امکان سے خارج تھا۔ خود نپولین کو انہی قلعوں اور فصیلوں کے شہروں میں سے شہر عقا سے اور نیز دشت شام کی ناقابل برداشت گرمی سے مجبور ہو کر واپس آنا پڑا تھا۔ سرحد کے اس نصف دائرے کے کنارے جا بجا دشمنوں کے بہت سے لشکر تاتاریوں کے انتظار میں موجود تھے۔ سب سے پہلے قفقاز کے گرجستانی جو بڑے جنگجو تھے مقابلے کے لیے آمادہ تھے۔ ان کے بعد ترکوں کے ایک لشکر نے دریائے فرات کے منبعوں والے ملک میں اپنی صفیں آراستہ کر رکھی تھیں۔ ترکمان قرا یوسف بھی جیسے کہ ترکمانوں کا قاعدہ تھا ادھر ادھر کسی کمین گاہ میں تاک لگائے بیٹھا تھا۔ مصر کا لشکر شام میں موجود تھا اور جنوب میں بغداد تھا۔ اگر تیمور بغداد کی طرف بڑھتا تو ترک شمال کی طرف سے آ کر اس کے لشکر کے عقب پر حملہ کرتے۔ اگر ترکوں کے ملک میں ایشیائے کوچک کی طرف جاتا تو مصر کا لشکر جنوب سے شمال کی طرف بڑھ کر تاتاری فوجوں کی پشت سے یلغار کرتا۔ یورپ میں بھی جو قلعے پہلے سے ترکوں کے قبضے میں چلے آتے تھے ان کی طرف یا قاہرہ کی طرف جو مملوک مصر کا پایہ تخت تھا تیمور نہ بڑھ سکتا تھا، اور نہ سلطان مصر یا ترکوں کے بادشاہ کو لڑنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ حالانکہ ان سلاطین میں سے جو کوئی بھی چاہتا وہ ایشیا پر فوج کشی کر سکتا تھا۔ بڑا سوال پانی کا تھا۔ تیمور کے لشکر میں شتر سوار فوج کے علاوہ اب ہاتھی بھی تھے، لیکن لشکر کا زیادہ تر حصہ اسب سواروں کا تھا۔ ہر سوار کے ساتھ ایک کوتل گھوڑا بھی تھا۔ 50,000 سے لے کر 2.5 لاکھ گھوڑوں کو لڑائی پر بھیجنا ایسا کام نہ تھا جس میں پہلے سے احتیاط اور عرضی کیفیتوں سے واقفیت پیدا کرنا ضروری نہ ہوتا۔ تیمور جس وقت لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا تھا تو تاجروں اور ایسے لوگوں سے جو ملک کے جغرافیے سے واقف تھے روزانہ مشورہ کرتا تھا۔ لشکر کے آگے آگے خجرجی حرکت میں رہتے اور اس سے بھی آگے قراول روانہ کر دیے جاتے کہ دشمن جہاں جہاں نظر آئے اس کے مقاموں سے اور پانی کے متعلق برابر خبریں دیتے رہیں۔ علاوہ خجرجیوں اور قراولوں کے جاسوس بھی سرحد پر بھیج رکھے تھے۔
شروع میں تیمور پورے سامان جلوس کے ساتھ آہستہ کوچ کرتا رہا، بلکہ سرائے ملک، خانم اور 2 اور بیویاں اور کئی پوتے ہمراہ تھے، اور خراسان کی بڑی سڑک حضرت صاحب کران کی شوکت و شہامت کی جلوہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ اس اثناء میں امرائے فوج تبریز میں ایسا انتظام کر رہے تھے کہ مغرب میں جس وقت فتوحات شروع کی جائیں تو تبریز فوجوں کا صدر مقام رہے، اور قراباغ اران کا میدان ہزارہا گھوڑوں کے بننے کے لیے مخصوص ہو، جہاں سے ضرورت کے وقت تازہ دم اسب مل سکیں۔ اب تیمور نے اپنا کچھ وقت خطوط کے لکھنے میں صرف کیا، خاص کر خان تاتار کو چند مکتوب بھیجے۔ اس خان کا نام ایدکو تھا اور اس وقت ملک روس کے کوہی اور ریگستانی علاقوں میں صاحب حکومت تھا۔ خطوط کے جوابات جس قدر آئے، ان میں ایدکو کا جواب بہت صاف تھا۔ اس نے لکھا: اے امیر، آپ نے دوستی کا ذکر کیا۔ میں 20 برس تک آپ کے دربار میں رہا ہوں، آپ سے اور آپ کی تدبیروں سے خوب واقف ہوں۔ اگر مجھ کو اور آپ کو دوست رہنا منظور ہے تو تلوار دونوں کے ہاتھ میں رہنی ضروری ہے۔ باوجود اس تحریر کے روسی زمین کے تاتاری تیمور کی راہ میں مخل نہ ہوئے، اور آئندہ جو لڑائی ہوئی اس میں وہ کسی کی طرف نہ بولے۔ شہنشاہ ترک بایزید ایلدرم کو تیمور نے مکتوب کے لکھنے میں اخلاق سے کام لیا، مگر اس بات سے متنبہ کر دیا کہ قرا یوسف اور سلطان احمد جلائر کو، جنہوں نے ایلدرم کے پاس پناہ لی ہے اور اس کے معاون بنے ہیں، انہیں کسی قسم کی مدد نہ دی جائے۔ تیمور کو سلطان بایزید سے ابھی تک کوئی ذاتی کاوش نہ تھی۔ ترکوں کی فوجی قوت کی تیمور دل سے عزت کرتا تھا، اور ممکن تھا کہ اس نواح میں بشرط یہ کہ ترک یورپ میں ہی رہتے ان کو ان کے حال پر سلامت رہنے دیتا۔ لیکن بایزید ایلدرم کا جواب ایسا نہ تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت نکلتی۔ اس نے تیمور کو نہایت سخت الفاظ میں لکھا کہ اے سگے خونی جس کا نام تیمور ہے، سن لے کہ ترکوں نے اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے نہ کبھی انکار کیا ہے اور نہ دشمنوں سے لڑنے کو کبھی ٹالا ہے، نہ کبھی جھوٹ سے کام لیا ہے اور نہ کبھی خفیہ سازشیں اور چالیں چلی ہیں۔ اس جواب میں تیمور نے جو عثمانی ترکوں کو خانہ بدوش ترکمانوں کی نسل سے بتا چکا تھا، ایلدرم کو لکھا: میں تیری اصل سے واقف ہوں۔ تیمور نے یہ بھی لکھا کہ ایلدرم اس معاملے پر اچھی طرح غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مقابلے میں آ کر ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اسے اپنی ہڈیاں چور کرنی پڑے۔ بہرحال ہم تمہیں متنبہ کیے دیتے ہیں، گو ہم جانتے ہیں کہ ترکمانوں نے رائے سلیم رکھنے میں کبھی نام پیدا نہیں کیا۔ اگر تم نے ہماری نصیحت نہ مانی تو تم کو سخت پشیمان ہونا پڑے گا، پس غور کرو اور جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ اس مکتوب کے جواب میں بایزید نے ایک بڑے خط میں اپنی فتح و فیروز مندی کی داستان لکھی کہ کس طرح وہ یورپ کے بے دینوں کے ایسے شہر اور مقامات جو ان کا ملجا و ماوا رہے ہیں فتح کر رہا ہے، اور وہ خود ایسے سلطان کا فرزند ہے جس نے دین پر شہادت دیتے ہوئے اپنی جان دی تھی، اور جو اسلام کا ہمیشہ حامی و مددگار رہا تھا۔ اور لکھا: مدت سے ہم تم سے لڑنا چاہتے تھے، الحمدللہ کہ اب ہم میں اور تم میں لڑائی قریب ہے۔ اگر تم خود لڑنے نہیں آتے تو ہم تم سے لڑنے بڑھیں گے اور سلطانیہ تک تمہارا تعاقب کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو فتح کی عزت اور کس کو شکست کی ذلت ہوتی ہے۔ بظاہر تیمور نے خط کا جواب فوراً نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مختصر الفاظ میں لکھا: اگر بایزید قرا یوسف اور سلطان احمد جلائر سے دست بردار ہو جائے تو بایزید ایلدرم خود اس لڑائی کو روک سکتا ہے۔ سلطان بایزید ایلدرم نے اس کا جواب نہایت سخت دیا، ایسا سخت کہ تیمور کے مورخوں کو اپنی تصانیف میں اسے نقل کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بایزید نے مکتوب کی پیشانی پر اپنا نام آب زر سے لکھوایا اور سیاہ روشنائی کی سطروں کے نیچے فقط تیمور لنگ تحریر کیا۔ جہاں اور بدنما باتیں لکھی تھیں وہاں ایک یہ بات بھی تھی کہ تیمور کی چہیتی بیوی کو بے عزت کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ بایزید کا خط ایسا تھا کہ تیمور غصے سے بے تاب ہو گیا۔ جس زمانے میں یہ خط و کتابت بڑی غیظ و غضب سے ہو رہی تھی، تیمور نے لڑائی کا بہت کچھ سامان کر لیا۔ حفاظت کے لیے پہلے تو بیگمات شاہی کو ماں ان کے احالہ و مولا کے سلطانیہ روانہ کیا، اور لشکر کے زیادہ تر حصے کو لڑائی پر چلنے کے لیے قرا باغ اران میں جمع کیا۔ بعض قشونات کو کوہستان قفقاز میں گرجیوں سے لڑنے روانہ کیے۔ اس مہم میں پھر جنگل کاٹ کر سڑک بنانی پڑی، اور گرجستانی فوجوں کو جو عیسائی مذہب رکھتی تھیں ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔
گرجستان کو آگ اور تلوار سے بالکل ویران کر دیا، گرجے جلا دیے اور انگور کے باغوں میں گھس کر درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ کہیں شرائط پر امان نہ دی اور دشمن کو ایک دم چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ تیمور کا یہ قاعدہ تھا کہ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا ہجوم ہو وہاں رحم کرنا کبھی گوارا نہ کرتا تھا۔ انہی حالات میں 15ویں صدی عیسوی شروع ہو گئی۔ جب پہاڑوں پر برف پگھلنے لگی تو تیمور کی فوجیں ایشیائے کوچک کی طرف وادی ارض روم کی راہ سے بڑھیں۔ 1400 کے موسم گرما میں سیواس تک کل شہروں پر قبضہ ہو گیا۔ سیواس ایشیائے کوچک کی کنجی تھا۔ ترکوں کا سرحدی لشکر تیمور کی آمد پر بہت جلد پیچھے ہٹ گیا اور تاتاریوں نے سیواس کے شہر پر حملہ کیا۔ فصیل کے نیچے نیچے نقب لگائی اور نقب کے بعد اوپر کی دیوار کو روکنے کے لیے لکڑیوں کا سہارا دینے میں مصروف ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ لکڑیوں کے جلنے پر فصیل کی دیواریں زمین پر آ رہیں۔ شہر سیواس کے مسلمانوں کی جان سلامت رکھی گئی، لیکن 4000 ارمنی جنہوں نے تاتاریوں کو بہت ستایا تھا شہر کی خندق میں زندہ دفن کر دیے گئے۔ جب شہر فتح ہو گیا تو فصیل کو جہاں جہاں سے توڑا تھا پھر اسے درست کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس اثناء میں ترکمانوں کے غول بھی حملے کی غرض سے آگے آ گئے۔ تیمور نے ان سب کو پراگندہ کیا اور نہایت تیزی سے ملتیا کی طرف کوچ کیا۔ ملتیا ممالک جنوب میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ اس شہر پر اسی دن دخل ہو گیا جس دن وہاں کا ترکی حاکم ماں اپنی فوج کے شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب ایشیائی کوچک میں بڑھنے کے بدلے تیمور نے شام پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس حکم کو سن کر امرائے لشکر سب مل کر تیمور کے سامنے حاضر ہوئے اور عذر پیش کیا کہ ہندوستان کی مہم کو سر کیے ابھی 1 سال ہوا ہے۔ اس مہم کے بعد ان کی فوجیں دوسری 2 لڑائیوں کے لیے 2000 میل کا کوچ کر چکی ہیں۔ اب شام کا حکم دیا جاتا ہے۔ شام میں دشمن بہت زیادہ ہے، مناسب ہے کہ ہماری فوجوں اور چوپایوں کو کچھ مہلت آرام کرنے کی دی جائے۔ تیمور نے صرف اتنا جواب دیا، تعداد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس جملے کے بعد اس کے قصد اور ارادے کے تازیانے نے فوجوں کو فوراً جنوب کی سمت میں ہنکا دیا۔ ان فوجوں نے حصن انتاب کو فتح کیا اور آگے بڑھ کر دیکھا کہ حلب پر سلطان مصر ان کا منتظر ہے۔ یہ دیکھ کر تیمور کی فوجوں نے اپنی رفتار کم کی، ہر روز چپ کے آگے بڑھتے اور خندقیں کھود کر بیچ میں لشکر کا پڑاؤ ڈالتے بناتے رہتے۔ شامیوں اور سلطان مصر کی فوجوں نے تاتاریوں کی اس کارروائی کو ان کی کمزوری سمجھا اور حلب کی شہر پناہ سے باہر لڑنے نکل آئے۔ تاتاری خندقوں اور پشتوں سے باہر نکل ہاتھیوں کی صفیں بیچ میں لے کر لڑنے لگے۔ ہاتھیوں پر تیر انداز اور آگ اور نفت پھینکنے والے بیٹھے تھے۔ تاتاریوں نے ابھی پورا حملہ بھی نہیں کیا تھا کہ مخالفوں کی متحدہ فوجیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تاتاری لڑتے بھڑتے شہر حلب تک پہنچ گئے۔ حلب کے قلعے پر جو پہاڑ تھا اس پر حملہ کیا، اسے فتح کر کے دمشق کی طرف چلے۔ اب 1401 کا ماہ جنوری شروع ہو گیا تھا۔ دمشق نے شرائط پر صلح کرنے کی درخواست کی، مگر یہ درخواست اس نیت سے تھی کہ اس میں وقت گزرنے تک مصر سے دوسرا لشکر تیمور کے مقابلے کو آ جائے گا۔ لیکن جب تاتاری فوج دمشق کے سامنے سے گزرنے لگی تو عقب سے دشمن کی متحدہ فوجوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں میں اس سے انتشار پیدا ہوا، لیکن تیمور نے فوراً چند قشونوں کو مرتب کر کے افواج مخالف پر سخت یلغار کیا اور بہت جلد میدان صاف کر دیا۔ اب تیمور نے شہر دمشق کی طرف متوجہ ہو کر اسے لوٹنے کا حکم جاری کیا۔ شہر میں آگ لگا دی گئی جو کئی دن تک لگی رہی۔ مکانات جل کر گرے اور مقتول دمشقیوں کی لاشیں ان میں دفن ہو گئیں۔ مصری فوجیں جو اس ہلاکت سے زندہ بچیں وہ فلسطین کی راہ مصر کو بھاگیں۔ سلطان مصر کے حکم سے ایک بار اور تیمور کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ ایک فدائی نے حشیش پی کر تیمور تک پہنچنے اور اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر فدائی فوراً گرفتار ہوا اور اس کے ٹکڑے اڑا دیے گئے۔ شہر میں تو قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور تیمور یہاں کی ایک عجیب و غریب گنبد کو بغور دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ حکم دیا کہ اس کا نقشہ بھی تیار کیا جائے۔ یہ گنبد ایک مسجد کا تھا جو میدان سے نظر آتا تھا۔ تاتاریوں نے اب تک جتنے برج دیکھے تھے وہ نیچے سے بدنما طریقے سے پھیل کر اوپر کو گودام ہوتے گئے تھے، مگر یہ گنبد بہت خوبصورت گولائی لیے ہوئے اوپر کو اٹھتا ہوا نوکدار ہوا۔ شکل اس کی انار سے ملتی تھی۔ ماہرین فن تعمیر کے بنائے ہوئے گنبدوں سے اس کی شکل جدا تھی۔
تیمور اس کی شان اور خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اتفاق سے شہر میں آگ لگی۔ یہ خوبصورت گنبد بھی شہر کی جہاں دوسری عمارتیں پھکی تھیں جل کر خاک ہو گیا، مگر تیمور اور تیمور کی اولاد نے جو عمارتیں بعد کو بنائیں ان کے لیے یہی گنبد ایک نمونہ ہو گیا۔ صدیوں بعد یہ نمونہ ہندوستان پہنچا اور اسی کے مطابق مقبرہ ممتاز محل اور شاہان مغلیہ کی اور عمارتوں پر گنبد بنائے گئے۔ روس کے ہر گرجا کی عمارت میں اسی وضع کا گنبد موجود ہے۔